कराची कॉफ़ी हाउस की सीढ़ियाँ उतर कर जब मैं अपने किराए की साइकिल का ताला खोलने लगा तो किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। सीधे खड़े होकर मैं इस हाथ पर काफ़ी देर तक हाथ फेरता रहा, लेकिन पता ना चल सका कि कौन है। लंबी लंबी मजबूत उंगलियां, पुश्त दस्त पर सख्त बाल, बड़े हुए नाखून, सख्त गिरफ्त की वजह से कलाई पर उभरी हुई नसें और सरसों के तेल में सिगरेट की मिली जुली खुशबू। मुअज्जिम, मैंने कहा, मगर कोई जवाब ना मिला। कमर, लेकिन इस मर्तबा भी कोई ना बोला। मुमताज़, अब भी हाथ मेरी आंखों पर ही रहा। एक एक करके अपने तमाम जिंदा और मुर्दा दोस्तों के नाम गिनवाए, मगर मेरी आंखों से वो हाथ ना हटा। फिर मैंने अपना नाम लेकर कहा, अब छोड़िए साहिब, कहीं गलत फहमी में तो मेरी आंखें बंद नहीं कर रखी। इस पर जोर से हंसा और हाथ हटा लिया। मैंने पलट कर देखा। ज़मान मैली सी नीले रंग की अचकन पहने मुस्कुरा रहा था। मैं अपनी फाइल ज़मीन पर फेंक कर इससे लपट गया। पूरे 12 साल एक दूसरे से जुदा रहने की मकाफात हम दोनों कहीं देर तक एक दूसरे से लपटे रहे और पटरियों पर चलने वाले राहगीर पीछे मुड़ मुड़ कर दूर तक हमें देखते रहे। मैंने थोड़ी इसके कंधे पर रगड़ते हुए पूछा, इतना अरसा कहाँ रहे जालिम? तो इसने हाथ ढीले छोड़कर कहा, अबदान। अबदान? मैंने हटकर पूछा। ज़मान ने अपने हाथ अचकन की जेबों में डाल दिए और बोला, तुमसे जुदा होकर चंद महीने तो मुंबई गुजार दिए। इसके बाद एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में मुलाजिम होकर अबदान चला गया और इतना अरसा रहा और वहाँ से लौटते हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। मगर तुमने तो आज तक मुझे कोई ख़त क्यों नहीं लिखा? मैंने पूछा। ख़त? इसने मुस्कुराने की कोशिश की। यार, मैंने लिखा ही नहीं, किसी को भी नहीं लिखा। तुम्हें मालूम है मुझे ख़त लिखने की आदत नहीं। मैंने कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आदत तो ना ही सही, मुझे तो लिखते। इस पर वो मुस्कुराने लगा और बोला, अब जो मिल गए हो तो सारे खत जुबानी सुना दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे देर हो रही है। मुझे स्ट्रेप्टोमाइसिन का परमिट लेना है और दफ्तर भी बंद हो जाएंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन का परमिट? मैंने हैरत से कहा। हाँ, वो आहिस्ता से बोला, डॉक्टर ने यही तजवीज़ की है। और यार, अच्छा भाई, मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी रहायशगाह का पता बता दो। मैंने डायरी से एक वर्क फाड़ कर इस पर अपना पता लिख दिया और इसकी दूसरी तरफ एक छोटा सा नक्शा भी बनाकर इसे समझा दिया कि सदर ट्राम जंक्शन के सामने जो खुली सी सड़क है, इसके बाएं मोड़ पर एक मस्जिद है। मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के चंद कदम फासले पर दाएं जानिब बंजारा होटल है। इसके 8वें कमरे में मैं रहता हूँ। ज़मान चलने लगा तो मैंने कहा, यार, तुम्हारे चले जाने के बाद सीमा भी अचानक गायब हो गई और इसका आज तक पता ना चल सका। अच्छा, इसने बड़ी बेपरवाही से कहा और बोला, यार, ये लड़कियां बहुत अजीब बादशाह होती हैं। लेकिन यार, अब मुझे देर हो रही है, मैं कल शाम को आऊँगा, 5 बजे मेरा इंतज़ार करना। वो तो चला गया। साइकिल का ताला खोलते हुए सोचा, 3 साल की इस छोटी सी मुद्दत में इसने मुझे किस किस तरह तंग किया, मैं बयान नहीं कर सकता। जालिम का जहन अच्छा था। इम्तिहान के करीब आकर चंद दिन पढ़ाई की और पास हो जाता। मुझे शुरू से ही रट्टे की आदत थी। लंगर लंगोटे कस कर आधी आधी रात तक रट्टे लगाया करता। वो अपने बिस्तर में लेटे सिगरेट पीते हुए मुझे इस तरह देख कर बहुत हंसता और ऊंचे ऊंचे पश्तों के शेर गाने लगता। बेहद जिद्दी और सरफिरा किस्म का आदमी वाकया हुआ था। जो बात जी में आती बिला सोचे समझे कह देता। तमीज़ के नाम से बहुत चिढ़ता था। मांगना इसके मज़हब में हराम था। किसी बात पर मुँह से ना निकल गई तो इसका हाँ में तब्दील होना मुमकिनात में से न था। ताश कभी शर्त बदले बगैर न खेला करता था और जो हारने वाले के पास पैसे ना हों तो इसकी किताबें जब्त कर लेता था। अपने पास रकम नहीं तो खेल में शरीक ही नहीं होता था। सिगरेट सुलगाने को माचिस नहीं तो मुझसे कभी नहीं मांगी। मुंह में सिगरेट दबाए चूस रहा है और सर हिलाए जा रहा है। मैंने चाय की 2 प्यालियां बनाकर कहा, ज़मान भाई, चाय पियो। तो इसने आईने में अपने महासे को ब्लेड से छीलते हुए कहा, नहीं। मैंने कहा, थोड़ी सी। इसने जवाब दिया, नहीं भाई। मैंने पूछा, भाई का क्या मतलब है? चिल्ला कर बोला, भाई नहीं का मतलब है नहीं। मैंने पूछा, वजह? बोला, नहीं। मैंने पूछा, नहीं क्या? कहने लगा, नहीं जो होती है कि बस नहीं। इस आदमी के साथ 3 साल गुजारने जहन्नुम है कि नहीं। बॉक्सिंग में यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का इनाम मिला तो इस बात पर अड़ गया कि इनाम देने वाले के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अपनी हिम्मत से काप लिया है, हाथ क्यों मिलाऊं? चुनाचा ऐसे ही किया। इनाम लेकर हाथ मिलाए बगैर वापस आ गया। डाकिये ने एक बेरंग खत लाकर कहा, 2 आनिए दीजिए। इसने लिफाफा देखे बगैर ही जवाब दे दिया, खत वापस कर दो, मैं नहीं लेता। मैंने पूछा तो बोला, 2 आने नहीं हैं,
میں نے کہا یار مجھ سے لے لو پھر لوٹا دینا۔ پوچھنے لگا کیوں لوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ خط لے سکوں۔ بولا میں نہیں لیتا۔ میں نے نہیں کا لفظ سن کر کہا ٹھیک ہے، شعروں کے پسر شعر ہی ہوتے ہیں جہاں میں، بلا کی بلا گاہی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے۔ اس پر ہنسنے لگا تو میں نے کہا تو بلاؤں ڈاکیے کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور تاش پھینکنے لگا۔ کالج میں فیس داخل کرانے کا دن آتا تو دفتر ہنگامہ پپا ہو جاتا۔ لڑکیاں اس دھکم پیل میں فیس دینے سے گھبراتی تھیں اور ان کی فیسیں لڑکے جا کر داخل کرواتے تھے۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد ان سے کھل کر گفتگو کرنے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا۔ وہ اپنے پرس سے روپے نکالتی اور گن گن کر کلاس فیلوز کو دیتی۔ وہ انہیں گنتا اور ضرور کہتا کہ 1 روپیہ کم ہے۔ اس طرح لڑکی اور لڑکے کے چہروں پر ایک ساتھ ایک سی ہی 2 مسکراہٹیں پھیل جاتی۔ فیس ادا کر کے پھر انہیں حساب دیا جاتا۔ ایک آدھا آنا یہ کہہ کر رکھ لیا جاتا کہ یہ ہماری سگریٹ کے لیے ہے، اور پھر وہ آنی کئی دنوں تک اس لڑکے کے سفید چھلے کی طرح دکھائی دیتی رہتی۔ ہاسٹل میں ایسے بامذاق لڑکے بھی موجود تھے جن کے پاس بہت سی ایسی انگوٹھیاں جمع ہوتی تھیں۔ ہماری کلاس میں ہر ایک لڑکی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ سیما اسے فیس لے کے جانے کے لیے منتخب کرے، مگر وہ صرف اسلم کے ہاتھ اپنی فیس دفتر بھجواتی۔ ایک مرتبہ اسلم نہیں تھا تو سیما نے زمان کو 70 روپے دے کر کہا میری فیس داخل کروا دیجیے۔ زمان نے کچھ کہے بغیر روپے لے لیے اور سیدھا ہاسٹل چلا آیا۔ سیما برآمدے میں گھنٹہ بھر تک رسید کا انتظار کرتی رہی، مگر رسید لانے والا تو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے دن زمان نے 71 روپے سیما کے ہاتھ میں رکھ کے رکھ دیے اور کہا مجھے کل نیند آ گئی تھی اور میں فیس داخل نہ کرا سکا، آپ اپنے روپے لے لیجئے اور یہ 1 روپیہ لیٹ فیس کا جرمانہ ہے۔ سیما نے کھینچ کر 1 روپیہ دیوار پر دے مارا تو زمان نے کہا ایسے تو نہیں ٹوٹے گا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کالج میں پروفیسر دیس راج سے ان کی جان جاتی تھی۔ یہ پرانی وضع کے معمر پروفیسر تھے، چست پاجامہ اچکن پہنے ململ کی پگڑی باندھ کر کالج آتے تھے۔ ایک ہاتھ میں بورڈ صاف کرنے کا ڈسٹر ہوتا اور دوسروں میں چاکوں کا ڈبہ۔ دونوں ہاتھ چاک کی سفیدی سے بھرے ہوتے اور اچکن پر بھی جگہ جگہ ان ہاتھ کے نشان ہوتے۔ زمان کو وہ ہینگ والا کہا کرتے تھے اور یہی انہیں بجائے پروفیسر صاحب کے بابا جی کہا کرتا۔ بابا جی کے سامنے اس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، اونچے نہیں بولا، ضد نہیں کی اور کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ ڈائنامکس کی کاپیاں دیکھتے ہوئے وہ زمان کو بلاتے اور اس کا کان پکڑ کر آہستہ آہستہ مسلتے جاتے اور کہتے یہ کیا کیا ہینگ والے، یہ کیا کیا؟ زمان کی آنکھیں نیچے ہیں، جواب دینے کی سکت نہیں، اسی طرح کمان بنا کھڑا ہے۔ اگلا صفحہ پلٹ کر بابا جی اس کا کان چھوڑ کر پیٹ ٹھونکتے اور خوش ہو کر کہتے میرا ہینگ والا لائق تو بڑا ہے لیکن پاپی پڑھتا نہیں، مکے بازی پر جان دیتا ہے۔ پھر اسی کاپی بند کر کر کہتے ہیں جا میرے لیے ٹھنڈا پانی کا گلاس لا، اور زمان فخر سے سر اونچا کر کے دروازے کی طرف بڑھتا ہے جیسے کسی نے 2 جہاں کی بادشاہی اسے بخش دی ہو۔ ایک مرتبہ سیما اور ساوتری پتہ نہیں کون سی کتاب لائبریری سے لینے گئی تو لائبریرین نے انہیں بتایا کہ وہ کتاب تو دیر سے زمان کے پاس ہے۔ وہ سیدھی ہاسٹل پہنچی۔ میں رٹا لگانے میں مصروف تھا اور زمان حسب معمول رضائی کی چوڑائی کے رخ اوڑے یوں ہی آنکھیں بند کر لیٹا تھا۔ سیما نے اندر آ کر کہا زمان صاحب وہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ زمان نے آنکھیں کھول کر جواب دیا اس میز پر پڑی ہے، اور پھر کروٹ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ میں اپنی چرپائی سے اٹھ کر ان کے ساتھ کتاب تلاش کرنے لگا لیکن وہ نہ ملی۔ سیما نے پھر کہا مسٹر زمان کتاب یہاں تو نہیں؟ زمان نے اس طرف لیٹے لیٹے جواب دیا یہیں کہیں ہوگی، پرسوں تو اسی میز پر پڑی تھی۔ سیما اور ساوتری نے اس بدتمیزی پر احتجاجاً تلاش بند کر دی اور منہ پھلائے چلی گئی۔ میں نے کہا یار عجیب احمق ہو۔ اس نے کہا ہوں، اور پھر سو گیا۔ ایک مرتبہ کالج میں ایک ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی تو زمان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سیما پانی کے جگ کے پاس کھڑی تھی۔ سلیم اپنا مکالمہ بول کر پانی سے حلق تر کرنے آیا تو سیما نے گلاس پر ہاتھ رکھ کر کہا اوہو باہر نل پر جا کر پانی پیجیے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ایک ہی گلاس سے پانی پیتے گئے ہیں۔ تو سلیم اس کی ہمدردی سے بہت مرغوب ہوا اور آنکھوں میں سیما کا شکریہ ادا کر کر باہر نکل گیا۔ زمان نے کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے، اور سیما نے پھر گلاس پر ہاتھ رکھ کر یہی کہا تو زمان نے گلاس اس کے ہاتھ سے کھینچ کر جگ سے پانی انڈیلا اور غٹا غٹ پی گیا۔ سیما نے کہا ضدی کہیں کا۔ زمان نے کہا وہمی کہیں کی، اور ایک مصنوعی ڈکار لے کر ہال سے باہر آ گیا۔ YMCA میں باکسنگ کا مقابلہ ہوا۔ ہمارے کالج کے علاوہ دوسرے کالجوں کے بھی طلباء بھی اس مقابلے میں نظر آئے۔ زمان کا مقابلہ پنجاب ریجمنٹ کے ایک کپتان سے ہوا اور زمان ہار گیا۔
رنگ سے باہر نکل کر اس نے سیما اور سلیم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ اس کے قریب جا کر زمان نے سیما سے پوچھا، مقابلہ پسند آیا؟ بہت، سیما نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ہی ہوا، آپ کا مان بھی ٹوٹا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا جولائی سمجھے ہوئے تھے۔ زمان نے شرارت سے مسکرا کر کہا، مان ٹوٹا؟ میں کوئی ہارا ہوں؟ پھر اس نے اپنے خون آلودہ چہرے پر پڑے ہوئے نیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمغے کامیابی کے بغیر تو نہیں ملتے نا سلیم صاحب۔ سلیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ سیما کو لے کر جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گیا۔ سردیوں کی ایک 13 تاریخ رات کو 12 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بازوؤں پر پٹیاں بندھی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا۔ بتی جلنے سے جاگ اٹھا اور اس حالات کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے رضائی پر پھینک کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی اور ماچس میز پر پہلو کے بل کھڑی کر کے دائیں ہاتھ سے اس پر دیا سلائی رگڑنے لگا۔ میں نے کہا، میں جلائی دیتا ہوں، تو اس نے جلا کر کہا، آخر کیوں؟ میں اپنی سگریٹ بھی خود نہیں سلگا سکتا؟ میں نے پھر پوچھا، تم زخمی کیسے ہوئے؟ تو اس نے ہنس کر کہا، جیسے ہوا کرتے ہیں۔ میں حملے کے جواب کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ مجھ پر ایک دم پل پڑا اور چاقو سے کھچا کھچ کئی زخم لگا دیے۔ پھر میں پٹی کروانے اسپتال چلا گیا، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اور یار، آج تو دیر سے آنے پر جواب طلبی بھی ہو گئی اور جرمانہ بھی۔ میں نے پوچھا، مگر وہ تھا کون؟ مجھے کیا خبر؟ اس نے بستر میں لیٹتے ہوئے کہا، ایسی تاریخ رات میں کہیں شکل پہچانی جاتی ہے کیا؟ میں نے پوچھا، وہ کچھ بولا نہیں؟ اس نے کہا، بولا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا، میں نہیں بتاتا۔ میں نے گالی دے کر کہا، تو جا جہنم میں، تجھ سے پوچھتا ہی کون ہے؟ اس پر وہ ہنسنے لگا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دیر تک ہنستا رہا۔ بتی بجھا کر اور اپنے بستر میں منہ لپیٹ کر میں جی میں اسے گالیاں دیتا رہا۔ پھر میں نے رضائی سے منہ نکال کر پوچھا، یار تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی؟ اس نے جھلا کر کہا، چاچا میں نے پہلے کبھی اس کی آواز سنی ہوتی تو پہچانتا۔ پھر ہم میں سے کوئی نہ بولا۔ جب دوسرے دن کالج میں ہر ایک نے بار بار اس سے رات کے حادثے کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اس نے تنگ آ کر نوٹس بورڈ پر ایک نوٹس لگا دیا کہ پچھلی رات کسی شخص نے مجھ پر چاقوؤں سے حملہ کیا۔ میں مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے گہرے زخم آئے۔ پٹی اسی وقت کرا لی گئی۔ اب روبے صحت ہوں۔ براہ کرم کوئی صاحب میری رودات نہ پوچھے۔ میں اپنی داستان سنا کر تھک گیا ہوں۔ اور اس کے نیچے اس نے موٹے حروف میں زمان خان بقلم خود لکھ دیا۔ اسی شام میں اسے سائیکل پر بٹھا کر پٹی کروانے اسپتال لے کے جا رہا تھا کہ رستے میں سیما مل گئی۔ اس نے ہمیں روک لیا اور زمان سے کہنے لگی، مسٹر زمان، میں نے آج آپ کو پٹی باندھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کالج سے گھر لوٹتے ہوئے آپ کا اعلان پڑا تو میرا جی بھی آپ کو تھکا دینے کو چاہا۔ بتائیے کیا ہوا تھا؟ زمان نے سائیکل کی گدی پر ٹیک لگا کر کہا، کوئی 11 بجے کے وقت جب میں اپنے کالج کے پچھواڑے آموں والی سڑک پر جا رہا تھا تو کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ متوسط قد کا ایک آدمی کمبل پہنے میرے پاس آیا، ذرا دیر کو رکا اور پھر ایک دم خنجر پر مجھ سے وار کر دیا جو کہ میرے بائیں کندھے پر لگا۔ میں نے اس کی تھوڑی کو ہٹ کیا، مگر چونکہ میرا کندھا زخمی ہو گیا تھا اس لیے ضرب ٹھیک سے نہیں لگی۔ اس نے مجھے پیچھے گرا لیا اور پوچھا، تم سیما سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ سیما نے تنگ آ کر پوچھا، آپ نے یہ کیوں کہا؟